اور اسی طرح ساتھ ایک بات ذہن اس حدیث پر ایک بہترین بات بھی ہے، امام اعمش رحمہ اللہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ عورت اگر بچہ فوت ہو جائے تو ماہواری کی حالت میں ہو تو آیا وہ بچے کو غسل دے سکتی ہے؟ تو وہ احادیث ذہن دوڑایا، کسی حدیث میں ان کو یہ بات نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھ لے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اور بعض روایات میں امام صاحب کا ہے، بعضوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے پاس وہ عورت گئی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں عورت غسل دے سکتی ہے، کہ بچے کو نہلا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنگھی کیا کرتی تھی، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ناپاک نہیں ہوا، تو اسی طرح آپ کپڑے بھی دھو سکتی ہے، بچے کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ وہ عورت واپس آئی تو امام اعمش رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا ہاں کیا مسئلہ بتایا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا عورت غسل دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، اس سے پوچھا کہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا آپ سے تو حدیث پڑھی ہے۔ پھر یہ حدیث بتلائی کہ دیکھو اس حدیث میں کنگھی کرنے کا ذکر ہے، تو امام اعمش رحمہ اللہ نے اس وقت تاریخی الفاظ کہے، یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہاء کی جماعت تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں۔ فقہاء کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل جمع کرتے تھے، محدثین کا کام یہ تھا کہ وہ احادیث کو جمع کرتے تھے، یاد کرتے تھے، مسائل نہیں نکالتے تھے۔ اکا دکا مسئلہ پتہ ہوتا تھا لیکن وہ مسائل نہ نکالنے کی وجہ سے تمام مسائل پر ان کو عبور نہیں ہوتا تھا۔ اور جو فقہاء تھے وہ قرآن و حدیث یاد کرنے کے بعد وہ قرآن اور حدیث آگے نہیں سکھاتے تھے، وہ صرف مسائل بیان کرتے تھے، تو ان کو مسائل پر عبور ہوتا تھا۔ اب یہ دو جماعتیں الگ الگ تھیں، فقہاء کا الگ کام تھا، محدثین کا الگ کام تھا، اور محدثین کے پھر کئی شعبے بن گئے، کسی نے صحیح احادیث کو الگ کیا، کسی نے ضعیف احادیث کو الگ کیا، کسی نے مختلف طرح کی احادیث کو جمع کیا، کسی نے ایک ہی موضوع پر احادیث کو جمع کیا۔ آتی ساری احادیثیں تھیں لیکن جو کتابیں لکھیں وہ مختلف موضوعات پر۔ فقہاء کی بھی اسی طرح ترتیب تھی، بعض قرآن حدیث کو ساتھ بیان کرتے اور مسئلہ بیان کرتے، بعض قرآن و حدیث بیان نہیں کرتے تھے، صرف مسئلہ بتاتے تھے، عوام اعتماد کر کے عمل کرتی تھی۔ جس طرح آج کل عوام کا حال ہے کہ اب ہر ایک کو نہیں پتا کہ نماز کے 13 فرض ہیں تو قرآن میں کہاں آیا، حدیث میں کہاں آیا، وہ امام سے سنا، یاد کیا، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عوام کو نہیں پتا کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، بس مولوی صاحب سے سنا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے محنت کی، مسائل نکالے قرآن اور حدیث سے اور وہ ہمیں بتائے، ہم نے ان پر عمل کیا۔ تو یہ ان کی فقہاء کی الگ جماعت تھی۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ امام صاحب کو احادیث نہیں آتی تھی، فقہاء کو احادیث نہیں آتی تھی، تو بندہ بیٹھ کر سوچے کہ ایک بندے کو قرآن اور حدیث نہیں آتا تو وہ مسائل کیسے نکال سکتا ہے؟ مسائل تو قرآن و حدیث سے نکالے ہیں، اور کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ تو اگر احادیث اور قرآن نہیں آتا تھا تو پھر مسائل نکالے کیسے؟ ہمیں کوئی بٹھائے نہ، ہمیں قرآن و حدیث نہیں آتا تو ہم 20 مسئلے بھی نہیں بیان کر سکتے، اور انہوں نے لاکھوں مسائل نکالے۔ امام صاحب کے 6 لاکھ مسائل امام محمد رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھے، اور ایسی عربی عبارت لکھی کہ آج تک ان کی عبارت میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا، اتنے وہ ماہر ہوتے تھے۔ صاحب ہدایہ نے ہدایہ کتاب لکھی، پوری دنیا میں بخاری شریف کی طرح، قرآن مجید کی طرح پڑھائی جاتی ہے۔ عالم جو بھی بنتا ہے کسی بھی مسلک کا ہو، ہدایہ پڑھے بغیر اس کو مسائل نہیں آتے۔ ہمارے تمام مسائل ہدایہ کتاب سے نکالے جاتے ہیں۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری کی طرح زیادہ قبول کیوں کیا؟ علماء نے وجہ بیان کی کہ جس کام کے لیے جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا اللہ اجر دیتا ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھتے وقت ہر حدیث پر نفل پڑھے، روزے رکھے، اللہ نے یہ قبولیت دی۔ صاحب ہدایہ نے جو ہدایہ کتاب لکھی وہ 16 سال میں لکھی، اور 16 سال انہوں نے روزے رکھے۔ ہم سے 1 مہینہ روزے نہیں رکھے جاتے، کتنے سال روزے رکھے؟ 16 سال۔ جس دن کتاب لکھتے تھے، روزانہ کتاب لکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور روزہ بھی ایسے رکھا کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ بیوی روزانہ دوپہر کا کھانا ساتھ دیتی تھی کہ ان کا روزہ نہیں ہے،
روزانہ وہ کھانا لے کر آتے تو آگے کسی کو کھلا دیتے، ایسے روزے رکھے کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ روزے رکھتا ہوں، کتاب لکھتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کی کتاب کو اتنی قبولیت بخشی، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنا۔ ہماری کتاب کو ایک بندہ نہیں پڑھتا، ہمارے مسائل کو 10 بندے نہیں سنتے، ان کی کتاب کو ہزاروں علماء، لاکھوں علماء روزانہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ قبولیت تو فقہا کا الگ نظام تھا کہ وہ صرف مسائل جمع کرتے تھے، مسائل لکھتے تھے، محدثین احادیث جمع کرتے تھے، اور قرآن مجید سکھانے والے صرف قرآن، اب جس طرح آج کل موجود ہے قرآن مجید، جو قاری قرآن مجید یاد کرواتے ہیں وہ احادیث نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے ہیں، ان کا کام صرف حفظ کروانا ہے۔ جو ناظرہ پڑھاتے ہیں وہ ناظرہ پڑھاتے ہیں، جو تلفظ درست کرواتے ہیں ان کا وہ الگ شعبہ ہے، جو امامت اور خطابت کرتے ہیں ان کا الگ شعبہ ہے، جو درس نظامی عالم کا کورس کرواتے ہیں ان کا الگ شعبہ ہے۔ تو ہر کوئی اپنے شعبے میں کام کرتا ہے، لیکن مسائل سب آتے ہیں۔ تو یہاں بھی امام اعمش رحمہ اللہ کو آگے سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ہی سے حدیث سنی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاکی کی حالت میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ساتھ ایک مسئلہ اور ذہن نشین